وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو بندہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے گا، فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدًا فِيهَا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وَغَاضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، آپ یہ سنتے جائیں کتنی سخت وعید اللہ نے بیان کی، وَغَاضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب بھی ہے، وَلَعَنَهُ، اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور اس بندے کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل بھی آگ میں جائے گا، مقتول بھی آگ میں جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاتل نے تو قتل کر دیا ہے، تو مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَىٰ قَتْلِ صَاحِبِهِ، وہ بھی قتل کرنے کا پورا ارادہ رکھتا تھا، اللہ کہ اس کا داؤ نہیں چلا تو دوسرے آدمی نے اسے پہلے قتل کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل بھی جنت میں جائے گا، مقتول بھی جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، بعد میں اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دے دی، وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے فضل سے اس آدمی کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ جیسے 100 بندوں کا قاتل تھا، توبہ کا ارادہ کیا، ابھی توبہ کی نہیں تھی، توبہ کا ارادہ اس نے کیا تو راستے میں موت آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ساتھ 100 بندوں کا جو قاتل تھا، توبہ کے ارادے کرنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ تو کسی مسلمان کو قتل کرنا، ناحق قتل کرنا، یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی ہیں، پیچھے میں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں، خوارج نے ان کو شہید کیا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ شہید کیا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کے جو قاتل ہیں وہ خوارج ہیں، خوارج نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا ہے۔ جیسا کہ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بحث کی ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ وہ خوارج کے ہاتھوں سے قتل ہوئے۔ اچھا، میں بتا رہا تھا کہ جو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے، ان کی والدہ کا نام ام ایمن تھا، وہ حبشی عورت تھی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ جو آپ کا منہ بولا بیٹا تھا، ان کی وہ زوجہ تھی، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے بیٹے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی گود میں بٹھاتے، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی آپ اسی طرح محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جنگ کے لیے روانہ کیا، تو میرے ساتھ کچھ انصاری صحابی بھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک آدمی کو پکڑا، تو جب میں نے اسے پکڑا تو وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، کہتے جو انصاری تھا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کہتے میں نے کہا کہ دیکھو موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا ہے، کہتے میں نے تلوار پکڑی اور میں نے اسے مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہم نے بڑے فخر کے ساتھ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حملہ کیا تو موت کے ڈر کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اسامہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ کا رنگ بدل گیا۔ فرماتے ہیں میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے چہرہ اس طرف کر لیا، میں اس طرف سے آیا تو آپ نے چہرہ اس طرف سے کر لیا، اور آپ بار بار فرما رہے تھے اسامہ ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بندے کو تو نے قتل کر دیا، وہ بندہ قیامت والے دن لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا آئے گا تو اسامہ تیرا کیا بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ الفاظ دہرا رہے تھے، اور اسامہ کہہ رہے تھے میں دل میں کہہ رہا تھا کاش کہ میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، کاش کہ میں آج مسلمان ہوا ہوتا اور مجھے یہ جملہ نہ سننا پڑتا کہ اسامہ کو قیامت والے دن بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا آئے گا اور تیرا کیا بنے گا۔ تو کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بعض ایسے خوارج ہیں جو مسلمانوں کے قتل کے معاذ اللہ فتوے دیتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف اکساتے ہیں لوگوں کو۔ تو کسی کو ناحق قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جو مقتول ہوگا قاتل کو گریبان سے پکڑ کر اللہ کے دربار میں لے کر آئے گا، سل ھذا فیما قتلنی، یعنی اس سے پوچھو اس نے کیوں مجھے قتل کیا تھا۔ اور قیامت کی علامتوں میں سے یہ بیان ہوا ہے کہ قیامت کے قریب قتل بہت زیادہ عام ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں قصاص نہیں ہے ہمارے ملک میں، تو لوگ جناب ڈر محسوس نہیں کرتے، وہ سر عام کسی کو مار دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر قصاص والا یہ
فیصلہ کیا جائے کہ سر عام اس آدمی نے جیسے کسی کو مارا ہے اسی طرح اس سے بدلہ لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کہ قصاص لینے کے اندر بہت زیادہ زندگیاں بچ جائیں گی. جن لوگوں نے ایسے کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہوگا تو وہ جب دیکھیں گے کہ فلاں کو ایسے قتل کر دیا گیا ہے تو وہ قتل کرنے سے باز آ جائیں گے, رک جائیں گے. جب پورے سال کے بعد جرائم کی شرح کا جائزہ لیا جاتا ہے تو سعودی عربیہ کے اندر سب سے کم جرائم کی شرح پائی جاتی ہے, کیونکہ وہاں پر انہوں نے قانون نافذ کیا ہوا ہے. چور چوری کرتا ہے, نصاب اگر ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. ایسے ہی اگر کوئی آدمی کو کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا سار اسی طرح تلوار سے قلم کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے. یہاں پر تو اگر یہ کہیں کہ سر عام کسی کو پھانسی لگائی جائے تو جو ہیومن رائٹس والے فتنے باز اپنا وہ اصل کے اندر فتنہ برپا کرنا, وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو اپنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, جبکہ وہ آدمی جس نے قتل کیا ہے تو اس نے کیا انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی جو کسی کو نہ حق قتل کر رہا ہے. تو کسی کو مار دینا, قتل کرنا کبیرہ گناہ کے اندر شامل ہے. اسامہ بن زید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ اسے ناراضگی کا اظہار کیا. فرمایا اسامہ تو نے اسے قتل کر دیا, حل شققت قلبہ, کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھا تھا؟ تو پتہ چلا کہ کسی کے دل کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے نا, ہم کسی کا دل تو نہیں جانتے. بعض لوگ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں بڑا بڑا ریاکار ہے, آپ کو کیسے پتا وہ ریاکار ہے؟ ہو سکتا ہے وہ مخلص ہو, کیونکہ ہمیں تو ظاہر کو دیکھ کر جو ہے عمل کرنے کا حکم دیا گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کرتے تھے کہ جو ظاہر کے لحاظ سے اچھا ہے وہ اچھا ہے, اس کے دل کی کیفیت ہم نہیں جانتے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کو دیکھ کر کسی کو گورنر, کسی کو عامل وغیرہ وہ مقرر کیا کرتے تھے. اب اگر کوئی بندہ کہ میں فلاں کے اپنا وہ ریاکاری کرنے والا ہے, وہ ظاہر سے ایسے معاملہ کرتا ہے, بھی آپ کو کیسے پتا؟ اور نہ ہی ہمیں یہ حکم دیا گیا کسی کے دل کو آپ جانیں. دل کے معاملات کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے, ظاہر کو دیکھ کر معاملہ کیا جائے. جو ظاہری طور پر اچھا ہے تو وہ اچھا انسان ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ